بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ الامین وعلی آلہ وصحابتہ اجمعین اما بعد۔ ترجمۃ الباب ہے تحریم الذہب علی الرجال، مردوں کے لیے سونے کے استعمال کے حرام ہونے کا بیان۔ روایت قتیبہ کے حوالے سے سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ وکرم اللہ تعالی وجہہ کی ہے، یقول ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخذ حریرا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ریشم لیا فجعلہ فی یمینہ واخذ ذہبا فجعلہ فی شمالہ ثم قال ان ہذین حرام علی ذکور امتی۔ تو بس مطلب یہ ہوا کہ ان کا استعمال لبس کے اعتبار سے حرام ہے، ورنہ صرفاً و انفاقاً و بیعاً یہ تو مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے جائز ہے۔ تو یہاں یہ سمجھنا پڑے گا کہ ان ہذین حرام سے مراد ان کا عین نہیں ہے فقط کہ یہ نفس سونا اور ریشم حرام ہے، نہیں، ان کا استعمال پہننے کے اعتبار سے حرام ہے، ورنہ لین دین میں، بیع و شراء میں، خرچ کرنے میں یہ جائز ہے۔ نیز سونے سے برتن بنانا اور ان کا استعمال کرنا یہ مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے حرام کہا گیا ہے۔ اس روایت کی سند میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا آنا یہ مستقل ایک لطیفہ بنتا ہے۔ اس سے مستنبط ہو رہا ہے کہ سونا مردوں کے لیے پہننا حرام ہے، یہ متفق علیہ مسئلہ ہے۔ آج کل یہ ایک فیشن بھی بڑھتی جا رہی ہے کہ متمولین حضرات، کچھ دولہے لوگ یہ سونے کی انگوٹھیاں پہنتے ہیں، یہ حرام ہے۔ صحیح روایتوں سے اس کی حرمت ثابت ہے، چاہے قلیل ہو چاہے کثیر ہو۔ اس کے بعد کی روایت عیسیٰ ابن حماد کی ہے، وہ بھی حضرت علی بن ابی طالب کی ہے، یقول ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخذ حریرا فجعلہ فی یمینہ واخذ ذہبا فجعلہ فی شمالہ ثم قال ان ہذین حرام علی ذکور امتی۔ اس کے بعد محمد ابن حاتم کی روایت بھی سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخذ حریرا فجعلہ فی یمینہ واخذ ذہبا فجعلہ فی شمالہ ثم قال ان ہذین حرام علی ذکور امتی۔ اب دیکھیے، قال ابو عبد الرحمن رحمہ اللہ وحدیث ابن المبارک اولا بالصواب الا قولہ افلح فإن ابا افلح اشبہ واللہ تعالی اعلم۔ مطلب کہنا چاہتے ہیں کہ وہ روایت صواب اور درست ہے جس میں یزید ابن ابی حبیب اور ابی افلح کے درمیان ایک واسطہ ہے، اور وہ واسطہ ہے ابن ابی صعبہ کا، اور وہ عیسیٰ ابن حماد کی روایت ہے، ابن مبارک کی روایت ہے۔ تو یہ طریق زیادہ اصوب ہے بنسبت اس طریق کے جس میں ابن ابی صعبہ کے واسطے کو حذف کر دیا گیا ہے، ساقط کر دیا گیا ہے۔ اور کس کی روایت میں ساقط کر دیا گیا ہے؟ قتیبہ کی روایت میں۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ ابن مبارک کی روایت کو لائے ہیں، اگرچہ عیسیٰ کی روایت اسی کے مانند ہے، لیکن صرف ابن مبارک کی روایت لائے اس لیے کہ عیسیٰ کی روایت میں خطا ہے، اس لیے کہ اس میں کہا گیا ہے کہ یقال لہ ابو صالح، جبکہ صواب یہ ہے کہ ابو افلح،
اور ابن مبارک کی روایت میں بھی اگرچہ خطا ہے مگر وہ خطا اخف ہے کہ اس میں صرف لفظ ابو یہ ساقط کیا گیا ہے، اس کو دھیان میں رکھا جائے۔ اور واسط یعنی واسطے کے دخول کی روایت کو ترجیح دی، اس لیے کہ ابن مبارک اور عیسیٰ یہ سب اس پر متفق ہیں، اور لیث کی متابعت اس سلسلے میں ابن اسحاق نے بھی کی ہے، جیسے کہ بعد والی روایت میں آ رہا ہے۔ دیکھیے اس روایت کو، عمرو ابن علی کے حوالے سے ہے، وہ بھی آپ دیکھیں گے یزید ابن حبیب واسطے کو نقل کر رہے ہیں، عن عبد العزیز ابن ابی الصعبتی عن ابی افلح الحمدانی، وہ ہے حضرت علی کی روایت، اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذهبا بیمینہ وحریرا بشمالہ فقال هذا حرام علی ذکور امتی۔ اس کے بعد کی روایت علی ابن حسین الدرہمی کی ہے، عن ابی موسیٰ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال احل الذهب والحریر لاناث امتی وحرم علی ذکورها۔ اس کے بعد کی روایت الحسن بن قزعہ کی، عن معاویہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن لبس الحریر والذہب الا مقطعا، ہاں اگر تقطیع کر کے پہنا جائے ایک آدھ دو سطروں میں۔ اس کی سند میں ابو قلابہ آئے ہیں، ان کا نام ہے عبداللہ ابن زید ابن عمرو الجرمی البصری۔ اب امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ اس روایت میں جو کہہ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ریشم اور سونا پہننے سے منع فرمایا، الا مقطعن، مقطعن کا مطلب ہے تھوڑا، الشیء الیسیر، مثلا دانت، مثلا ناک۔ ابن رسلان نے شرح ابی داؤد میں لکھا ہے کہ نہیں کا مطلب ہے الذہب الکثیر، اگر مقطع ہو قطعا یسیرتن، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے، مثلا حلقہ بنایا جائے یا بالی بنائی جائے یا عورتوں کے لیے انگوٹھی بنائی جائے یا مرد لوگ اپنی تلوار میں سونا استعمال کریں تو یہ جائز ہے، لیکن زیادہ سونا استعمال کرنا جو اہل اسراف متکبرین لوگوں کا طریقہ ہے وہ ناپسندیدہ ہے۔ اور بعض لوگوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ نصاب کی حد تک سونا استعمال نہ کیا جائے، اور مقطعاً وہ ہے جو اس سے کم ہو۔ اور زیادہ کا استعمال اس لیے ناپسندیدہ ہے کہ زیادہ سونے والا کبھی زکوٰۃ نکالنے میں بخل کرے گا تو پھر گناہ کا سبب بنے گا۔ یہ روایت ضعیف ہے انقطاع کی بنا پر، اس لیے کہ ابو قلابہ کا سماع حضرت معاویہ سے قطعاً نہیں ہے، جیسے کہ امام ابو داؤد اپنی سنن میں اس بات کی وضاحت کرتے ہیں۔ امام نسائی نے اس حدیث شریف کے اخیر میں ایک علت بیان کی ہے، خالفہ عبد الوہاب۔ کیسے خالفہ؟ رواہ عن خالد عن میمون عن ابی قلابہ، اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ اس حدیث میں اختلاف ہے، وہ یہ کہ عبد الوہاب الثقفی نے مخالفت کی ہے سفیان ابن حبیب کی، وہ اس طرح کہ وہ اس روایت کو بیان کرتے ہیں عن خالد الحذاء عن میمون عن ابی قلابہ، تو خالد اور ابو قلابہ کے درمیان عبد الوہاب نے واسطہ ذکر کر دیا ہے میمون کا۔ جی ہاں، خالد اور ابو قلابہ کے درمیان واسطہ ہے میمون کا، یہ ہے عبد الوہاب کی مخالفت۔ وہ کہاں ہے عبد الوہاب والی روایت؟ بعد میں فوراً دیکھ لو، اخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوہاب قال حدثنا خالد عن میمون عن ابی قلابہ، تو دیکھو عبد الوہاب نے کس طرح روایت کی کہ خالد اور ابو قلابہ کے درمیان میمون کا واسطہ آیا۔ عن معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن لبس الذهب الا مقطعا وعن رکوب المیاسر، میاسر
یہ نرم نرم گدوں کو کہتے ہیں۔ اور بعضوں نے یہ بھی لکھا کہ یہ عجمیوں کی سواریاں ہیں جو حریر اور دیباج کی بنائی جاتی ہیں، حضور نے ان کو استعمال کرنے سے بھی منع فرمایا تاکہ نسوانیت نہ آئے، اسی طرح طبیعت میں نزاکت پیدا نہ ہو۔ اس کے بعد کی روایت محمد ابن مثنیٰ کے حوالے سے وہ ہے انہ سمع معاویۃ وعندہ جمع من اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت معاویہ کے پاس بہت سے صحابہ کرام کی ایک جماعت تھی، ان کے درمیان حضرت معاویہ نے فرمایا، کیا فرمایا؟ قال اتعلمون ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن لبس الذهب الا مقطعا، تو تمام صحابہ کرام نے فرمایا اللہم نعم۔ اس کے بعد کی روایت ہے، آپ دیکھ رہے ہیں احمد ابن حرب کی، کہ بینما نحن مع معاویۃ فی بعض حجاتہ، حضرت معاویہ کے ایک حج میں ہم ان کے ساتھ تھے، اذ جمع رہط من اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فقال لهم الستم تعلمون ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن لبس الذهب الا مقطعا قالوا اللہم نعم۔ خالفہ یحیی بن ابی کثیر علی اختلاف بین اصحابہ علیہ، کیا کہنا چاہتے ہیں کہ یحییٰ ابن ابی کثیر نے مطر وراق، جو ہمارے سامنے ہے سند میں عن مغیرۃ عن مطر، وہ مطر کی مخالفت کی ہے ان کی روایت عن ابی شیخ سے کرنے میں۔ مطر ہماری سند میں روایت کر رہے ہیں عن ابی شیخ، تو یحییٰ ابن ابی کثیر نے مخالفت کی ہے کہ انہوں نے ان کے درمیان اور معاویہ کے درمیان ایک واسطہ نقل کیا۔ آپ کے سامنے جو روایت ہے مطر کی، اس میں تو عن ابی شیخ ڈائریکٹ قال بینما نحن مع معاویہ، لیکن یحییٰ ابن ابی کثیر نے مخالفت کی ہے اس طور پر کہ مطر اور یا کہیے ابو شیخ اور معاویہ کے درمیان واسطہ نقل کیا ہے، اور وہ واسطہ ہے اخو ابی شیخ۔ تو آپ کے سامنے کی روایت میں مطر جب نقل کرتے ہیں تو ابو شیخ اور معاویہ کے درمیان واسطہ نہیں ہے، اور یحییٰ ابن ابی کثیر نے ابو شیخ اور معاویہ کے درمیان اخو ابی شیخ کا واسطہ نقل کیا ہے۔ یہ بات بھی ہے کہ یحییٰ ان کی روایت میں روات نے اختلاف کیا ہے۔ علی ابن مبارک نے اس طرح روایت کیا کہ عن یحییٰ عن ابی شیخ الہنائی عن ابی حمان عن معاویہ، اور حرب ابن شداد نے اس طرح روایت کیا کہ عن یحییٰ عن ابی شیخ عن اخیہ حمان۔ پھر یحییٰ کی اس مخالفت کو مصنف آگے بیان کر رہے ہیں۔ دیکھیے محمد ابن مثنیٰ جو یحییٰ ابن کثیر سے نقل کرتے ہیں، اس میں آپ دیکھ لیجئے کہ حدثنی ابو شیخ الہنائی عن ابی حمان ان معاویۃ عام حج، تو یحییٰ ابن ابی کثیر نے ابو شیخ الہنائی اور معاویہ کے درمیان ابو حمان کا واسطہ نقل کیا۔ یہ ہے مخالفت طریقہ سند میں، ان معاویۃ عام حج جمع نفرا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الکعبۃ فقال لهم انشدکم اللہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن لبس الذهب قالوا نعم قال وانا اشہد۔ خالفہ حرب بن شداد رواہ عن یحییٰ عن ابی شیخ عن اخیہ حمان، یہ ہے خالفہ حرب بن شداد رواہ عن یحییٰ عن ابی شیخ عن اخیہ حمان۔ کہاں ہے وہ روایت؟ یہ آپ کے سامنے ہے، جو دیکھو بعد میں کہ محمد ابن مثنیٰ روایت کرتے ہیں، جس میں آگے بڑھیے کہ حدثنا یحییٰ سے پہلے حرب ابن شداد کہتے ہیں کہ حدثنا یحییٰ قال حدثنی ابو شیخ عن اخیہ حمان، اوپر تھا عن ابی حمان ان معاویۃ عام حج جمع نفرا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الکعبۃ فقال لهم انشدکم باللہ هل
نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن لبوس الذهب قالوا نعم قال وأنا أشهد خالفه الأوزاعی على اختلاف اصحابہ علیہ فیہ. وہ بات کی روایت میں ہے اخبرنا شعیب بن اسحاق میں دیکھو عن الاوزاعی عن حدیث یحیی بن ابی کثیر قال حدثنی ابو شیخ قال حدثنی حمان قال حج معاویۃ فدعا نفرا من الانصار في الكعبة فقال انشدكم بالله الم تسمعوا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ينهى عن الذهب قالوا نعم قال وانا اشهد. اس کے بعد نصیر ابن فرج کی روایت ہے کہ حج معاویۃ فدعا نفرا من الانصار في الكعبة فقال انشدكم بالله الم تسمعوا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نهى عن الذهب قالوا اللهم نعم قال وانا اشهد. اس کے بعد کی روایت عباس ابن الولید ابن مزید کی ہے کہ حج معاویۃ فدعا نفرا من الانصار في الكعبة فقال الم تسمعوا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نهى عن الذهب قالوا نعم قال وانا اشهد. پھر محمد ابن عبداللہ ابن عبد الرحیم البرقی کی روایت ہے حج معاویۃ فدعا نفرا من الانصار في الكعبة فقال انشدكم بالله الم تسمعوا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ينهى عن الذهب قالوا اللهم نعم قال وانا اشهد. قال ابو عبد الرحمن عمارة احفظ من یحییٰ وحدیثه اولا بالصواب. کہ عمارہ یہ احفظ ہیں بنسبت یحییٰ کے. یعنی مصنف بیان کرنا چاہتے ہیں کہ قتادہ کی جو روایت گزری جس میں ہے عن ابی شیخ عن معاویہ بغیر واسطے کے، وہ زیادہ درست ہے بنسبت یحییٰ ابن ابی کثیر کی روایت کے جس میں ابو شیخ عن ابی حمان یا ابن حمان یا حمان عن معاویہ، یعنی ابو شیخ اور معاویہ کے درمیان جو واسطہ نقل کیا گیا ہے اس کے مقابلے میں قتادہ کی روایت جو ڈائریکٹ عن ابی شیخ عن معاویہ ہے وہ زیادہ راجح اور اولا بالصواب ہے، اس لیے کہ قتادہ یہ احفظ ہیں بنسبت یحییٰ کے. تو اگرچہ قتادہ نے ابو شیخ اور معاویہ کے درمیان واسطہ نقل نہیں کیا لیکن قتادہ احفظ ہیں فی الحدیث بنسبت یحییٰ کے، لہذا ان کی روایت کو ترجیح دی جائے گی اور وہ روایت محفوظتاً صحیحتاً ہو جائے گی. سوال پیدا ہوتا ہے کہ قتادہ تو مدلس ہیں اور انہوں نے عنعنے سے بیان کیا، تو جواب ہے کہ قتادہ کی متابعت مطر وراق نے بھی ترجمۃ الباب کی پہلی روایت میں کی ہے. تو پتہ چلا کہ قتادہ کی روایت عن ابی شیخ عن معاویہ بغیر واسطے کے وہ صحیح ہے جس میں ان کی متابعت مطر وراق نے بھی کی ہے. اس کے بعد اسحاق ابن ابراہیم کی روایت ہے جس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ سمعت معاویۃ وحولہ ناس من المہاجرین والانصار فقال لهم اتعلمون ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہى عن لبس الحریر فقالوا اللهم نعم قال ونهى عن لبس الذهب الا مقطعا قالوا نعم خالفه علی بن غراب رواہ عن بیہس عن ابی شیخ عن ابن عمر. وہ بات کی روایت میں نظر آ رہا ہے کہ اخبرنی زیاد بن ایوب قال حدثنا علی بن غراب قال حدثنا بیہس ابن فہدان قال انبأنا ابو شیخ قال سمعت ابن عمر. یہ اب روایت یہ مسند ابن عمر سے بن گئی. قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن لبس الذهب الا مقطعا. قال ابو عبد الرحمن حدیث النضر اشبہ بالصواب واللہ تعالی اعلم. اس لیے کہ نضر یہ غراب کے مقابلے میں احفظ اور اثبت ہیں، اس لیے اس کو مسند ابن عمر کے بجائے مسند معاویہ میں سے بنانا یہ اشبہ بالصواب ہے. اس کے بعد کا ترجمۃ الباب ہے من اصیب انفہ هل یتخذ انفا من ذہب. جس کی ناک کٹ گئی ہو یا جس کی ناک پر کوئی انجر ہو گیا ہو یا اس کو کوئی زخم لگ گیا ہو تو کیا وہ سونے کی ناک بنوا سکتا ہے؟ جواب یہ ہے کہ جی ہاں، یہ علاجاً تداویاً اور ضرورتاً ہے نہ کہ استعمال فی اللبس ہے، لہذا بنا سکتا ہے. روایت محمد ابن معمر کی
عرفجہ ابن اسعد رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ہے انہو اصیب انفہ یوم الکلاب فی الجاہلیہ، ان کی ناک زمان جاہلیت میں ہونے والی ایک جنگ یوم الکلاب میں زخمی ہو گئی، فاتخذ انفا من ورق، انہوں نے چاندی کی ناک بنوائی، فانتن علیہ، لیکن وہ دیر پا ثابت نہ ہو پائی، وہ بدبو پیدا کرنے لگی، فَأَمَرَهُ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان يتخذ انفا من ذہب، یہ ترجمۃ الباب ہے۔ حضور نے ان کو حکم دیا کہ تم سونے کی ناک بنوا لو۔ یہ یوم الکلاب عرب کی مشہور جنگوں میں سے ہے۔ کلاب پانی کا نام ہے جس چشمے کے قریب عربوں کی یہ جنگ واقع ہوئی تھی، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کوفہ بصرہ کے درمیان یمامہ سے 7 راتوں کی مسافت پر ہے، اور وہاں زمانے جاہلیت کی ایک جنگ واقع ہوئی تھی اس لیے۔ اور اس روایت کی سند میں ایک راوی نئے آئے ہیں، عرفجہ ابن اسعد رضی اللہ تعالی عنہ التمیمی، بصرہ میں جا کر بس گئے تھے، اور یہ مقلین میں سے ہے۔ ان سے پوری ذخیرہ احادیث میں صرف یہ سونے کی ناک والی روایت ہی مروی ہے۔ حضور نے ان کو سونے کی ناک بنوانے کی اجازت دی تھی۔ یہاں سے علماء نے سرجری میں، چاہے وہ پیر کی، ہاتھ کی، ناک کی، کان کی، دانت کی سرجری ہو، سونا استعمال کرنے کی اجازت دی ہے، اگر وہ ضرورتاً، تداویاً اور علاجاً ہو تو۔ اس کے بعد کی روایت قتیبہ کے حوالے سے ہے، وہی حضرت عرفجہ ابن اسعد کی، کہ فاتخذ انفا من فضة فانتن علیہ فامرہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یتخذہ من ذہب۔ اس سے اس کے جواز کی طرف اشارہ ہو رہا ہے۔ اس کے بعد آیا الرخصۃ فی خاتم الذہب للرجال، کہ مردوں کے لیے سونے کی انگوٹھی کی رخصت کا بیان۔ مصنف کی ظاہری عبارت بتاتی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت میں آنے والی بات میں صہیب پر سونے کی انگوٹھی جو دیکھی تھی وہ تحریم کے اعلان کے بعد دیکھی تھی، اس سے مصنف ثابت کر رہے ہیں کہ مرد سونے کی انگوٹھی پہن سکتا ہے، لیکن مصنف کا یہ سمجھنا اس میں مغالطہ ہے، اس لیے کہ یہ احتمال بھی تو ہے کہ یہ قبل التحریم ہو۔ اب اگر صہیب نے عہد عمری میں سونے کی انگوٹھی پہنی بھی ہے تو احتمال ہے کہ ان کو نسخ کا بیان نہ پہنچا ہو، لہذا یہ حدیث دلیل علی الرخصت نہیں بنے گی، نیز یہ حدیث صحیح بھی تو نہیں ہے، لہذا ڈھیر ساری تحریم کی ادلہ اور دلائل کا مقابلہ یہ روایت نہیں کر سکتی ہے۔ سمجھیے، محمد ابن یحییٰ ابن محمد ابن کثیر الحرانی کی روایت ہے کہ قال عمر لصہیب ما لی ارى علیک خاتم الذہب، حضرت عمر نے حضرت صہیب سے فرمایا کیا بات ہے بھائی کہ تم سونے کی انگوٹھی پہنے ہوئے ہو؟ قال قد رآہ من هو خیر منک فلم یعبہ، تم سے بڑی ہستی نے میرے ہاتھ میں دیکھی پھر بھی اس پر عیب نہیں لگایا، نکیر نہیں فرمائی۔ قال من ہوا، حضرت عمر نے فرمایا وہ کون ہے مجھ سے بہتر؟ قال، تو انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس کو نسخ سے پہلے پر محمول کیا جائے، اور اگر دور عمری میں انہوں نے پہنا ہے اور عمر نے ان کو روکا تو پھر یہ کہہ دیا جائے گا کہ ان تک نسخ کا بیان پہنچا نہیں ہوگا۔ اس روایت کی سند میں سعید ابن حفص ہیں، دیکھیے وہ صدوق تغیر فی آخر عمرہ، اسی طرح عطائے خراسانی ہے جو صدوق لیکن انہیں وہم بہت ہوتا تھا اور ارسال اور تدلیس کا شکار تھے۔ صہیب رومی نے سونے کی انگوٹھی پہنی تھی، ان کا نام ہے صہیب ابن سنان ابو یحییٰ الرومی،
عبد الملک ان کا اصل نام تھا، صہیب تو ان کا لقب تھا، مشہور صحابی ہیں، مدینہ منورہ میں سن 38 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ حضرت عمر نے ان سے جو فرمایا کہ مالی ارا علیہ کا خاتم الذہب، یہ استفہام انکاری ہے۔ حضرت عمر نے تغلیظ نہیں فرمائی۔ ہو سکتا ہے کہ حضرت عمر نے خود توجیہ کی ہو کہ شاید صہیب تک تحریم کی روایت نہ پہنچی ہو جو ناسخ ہے اباحت کی روایت کو۔ سمجھ میں آتا ہے کہ کسی پر نکیر کرنے سے پہلے اس کے باب میں تأویل اور اس کو معذور سمجھا جائے، ڈائریکٹ اس پر کوئی حکم زجر و توبیخ کے ساتھ، تغلیظ کے ساتھ نہ لگایا جائے۔ اب حضرت صہیب نے جو فرمایا کہ قد رآہ من ہوا خیر منک، حضرت عمر نے پوچھا من ہوا، یہ من ہوا کا سوال اس لیے کیا، حضرت عمر کو ایسا لگا شاید ابو بکر نے دیکھا ہو، لیکن حضرت صہیب نے فرمایا رسول اللہ نے دیکھا ہے۔ تو اب اس کو محمول کیا جائے گا اس پر کہ حضور نے صہیب کو سونے کی انگوٹھی پہنے ہوئے اس وقت دیکھا ہوگا جب کہ سونے کی انگوٹھی پہننا جائز ہو، اور پھر جب تحریم آئی تو صہیب تک تحریم کی روایت نہ پہنچی ہو، اس لیے وہ مسلسل اس کو پہنتے چلے آئے ہوں۔ لیکن اس روایت کے درجے پر بھی تو کلام ہے کہ یہ حدیث منکر ہے، اس لیے کہ اس کی سند میں عطاء خراسانی جو مدلس ہیں، اور مدلس ہونے کے ساتھ ساتھ وہ عنعنے سے روایت کر رہے ہیں، نیز یہ روایت معارض ہے ان صحیح روایتوں کے جو سونے کی انگوٹھی کی تحریم پر دلالت کر رہی ہیں، جیسے اس کے بعد والے ترجمۃ الباب میں آ رہا ہے خاتم الذہب۔ علی بن حجر کی روایت ہے کہ اتخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الذہب فلبسہ رسول اللہ فاتخذ الناس خواتیم الذہب فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی کنت البس هذا الخاتم وانی لن البسہ ابدا فنبذ الناس خواتیمہم۔ دیکھیے آپ، حضور نے بھی پھینک دیا اور حضور نے فرمایا لن البسہ ابدا، آپ کے پاس وحی آئی ہو اس کے پہننے کی نہی کے بارے میں، یہ بدایت تحریم کی طرف اشارہ ہو رہا ہے۔ اور اس سے اصولیین میں سے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں ان پر رد ہے کہ حضور کے افعال عبادت و عادت پر منقسم ہوتے ہیں، تو بعض اصولیین اتباع عبادت پر اکتفا کرتے ہیں، اتباع عادت پر نہیں۔ یہ تقسیم بھونڈی تقسیم ہے۔ صحابہ کرام حضور کے عبادتی افعال کی بھی پیروی کرتے تھے اور عادتی افعال کی بھی پیروی کرتے تھے۔ حضور سے چاہے عبادتاً افعال صادر ہوئے ہوں یا عادتاً۔ دیکھو حضرت انس بن مالک کو، وہ کہتے ہیں کہ ایک درزی نے حضور کو ایک کھانے کی دعوت پر بلایا، میں حضور کے ساتھ اس کھانے پر حاضر ہوا تو اس نے حضور کے پاس روٹی اور شوربہ جس میں کدو لوکی تھی وہ پیش کیا۔ میں نے حضور کو دیکھا کہ حضور پیالے کے آزو بازو سے لوکی کو تلاش کر کے کھائے جا رہے تھے۔ فلم ازل احب الدباء من یومئذ، یہ حضرت انس دیکھیے، پتہ چلا صحابہ حضور کے عادتی افعال کی بھی پیروی حرص کے ساتھ کرتے تھے۔ جابر ابن عبداللہ کو دیکھو، وہ کہتے ہیں حضور نے میرے ہاتھ پکڑے، ہاتھ پکڑ کر گھر لے گئے اور میرے سامنے روٹیوں کا ایک ذخیرہ پیش کیا اور فرمایا کہ سالن نہیں ہے؟ لوگوں نے کہا کہ نہیں، تھوڑا سا سرکہ ہے۔ کہا سرکہ تو بہت اچھا سالن ہے۔ حضرت جابر کہنے لگے کہ تب سے میں سرکے کو پسند کرنے لگا۔ یہ بھی تو ایک عادی امر تھا۔ حضرت طلحہ جو حضرت جابر سے روایت کرتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں
کہ میں نے جب سے جابر کو سنا ہے کہ فما زلت احب الخل، تو میں بھی خل کو پسند کرنے لگا۔ یہاں بھی دیکھیے صحابہ کرام کو کہ حضور نے تو عادی طور پر نہ کہ عبادتی طور پر سونے کی انگوٹھی بنوائی، سب نے حضور کی پیروی میں بنوا لی۔ جب حضور نے پھینکی تو سب نے پھینک دی، پھر حضور نے جب چاندی کی بنائی تو سب صحابہ نے چاندی کی بنائی۔ اسی لیے امام بخاری نے بہترین ترجمۃ الباب قائم کیا کہ باب الاقتداء بافعال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس میں قصہ خاتم کو لائے ہیں۔ اصل میں دیکھو حضور کی پیروی عبادت و عادت دونوں میں کی جائے گی۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ ما آتاکم الرسول فخذوہ، اور فاتبعونی یحببکم اللہ واتبعوہ لعلکم تہتدون، تو ان باتوں کو بھی اس میں رکھا جائے۔ اس کے بعد قتیبہ کی روایت ہے کہ قال علی نہانی النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن خاتم الذہب وعن القصی وعن المیاثر الحمر وعن الجعۃ، جعۃ کہتے ہیں جو کی شراب کو، حضور نے اس سے منع فرمایا۔ قصی یعنی قصی پہننے سے، یہ نسبت ہے قص کی طرف۔ یہ کتان کے کپڑے ہوتے ہیں جس میں ریشم ملایا ہوا رہتا ہے، مصر سے لائے جاتے تھے، اور ساحل بحر پر ایک قریہ اور آبادی تھی جس کا نام قص تھا، اس کی طرف نسبت کر کے اس کو قصیٌ کہا جانے لگا۔ اور بعض لوگ کہتے قص، اس کی اصل ہے قز، یہ ایک قسم کا ریشم ہے، یہ کہہ رہے ہیں۔ اور استر اگر ہو تو پھر اس کی اجازت ہے۔ وعن الجعۃ، میں نے کہا جو کی شراب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا، جیسے کہ بیئر ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ نشہ پیدا کرتی ہے۔ جمہور علماء قائل ہیں اس کے کہ جس میں ریشم مکس ہو پہن سکتے ہیں، بشرطے کہ ریشم اغلب نہ ہو۔ اور وہ حضرات دلیل پیش کرتے ہیں الحلۃ السیراء کی تفسیر کے ذریعے کہ اس میں اگر چھوٹی چھوٹی لائنز ہو ریشم کی تو اس کی اجازت دی گئی ہے، 4 انگلیوں کے برابر، جیسے کہ حدیث شریف میں آیا۔ تو جہاں ممانعت آئی وہ خالص ریشم کی ممانعت ہے، اس کو سمجھا جائے۔ شوافے کے یہاں ذرا توسع ہے، وہ کہتے ہیں وزن کا اعتبار ہوگا، اگر ریشم اقل وزن ہے تو حرام نہیں، اور اکثر ہے تو حرام ہوگا، اور اگر مساوی ہے تو اس میں دونوں توجیہ ہے، ترجیح میں اختلاف ہے۔ اعتبار قلت اور کثرت کا ظہور کے ذریعے بھی بعض علماء کرام نے نقل فرمایا ہے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔